بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا بھی ہو جائے، کیونکہ ابھی جو ہے زیادہ پنگا نہیں لیا جا سکتا۔ جو قرآن مجید کی دعاؤں کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ایک دعا آتی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ پہلی بات تو اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ اور جس سے پہلے ابھی گزشتہ جو ہے نا ولی کی تشریح گزر چکی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ذات ہوتی ہے جو ہر مصلحت کے تحت ہر موقع کے لیے آپ کے مصلحت کے مطابق کام کرے، آپ کو جو چیز چاہیے وہ مہیا کرے، اور جس چیز سے بچنا چاہیے وہ اس سے آپ کو بچائے۔ اس کو جو ہے نا بنیادی طور پر ولی کہتے ہیں۔ یعنی جہاں آپ کو کھانے کی ضرورت ہوئی کھانا پہنچایا، اور جہاں آپ کو کسی سے بچانے کی پروٹیکشن کی ضرورت ہوئی اس سے پروٹیکشن دے دیا، اور کہیں آپ کو وٹامن کی ضرورت ہوئی تو وٹامن دے دی۔ یعنی یہ سب چیزیں اس کے اندر ولی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، پھر اس کے بعد دعا کی توفنی مسلمہ۔ یہ دیکھیں یہ دعا بار بار آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا حصہ بھی جو ہے نا دعا کا وہی ہے جو آئے گا پھر، توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے ایسی حالت میں موت آئے کہ میں آپ کا تابعدار ہوں، آپ کا فرما بردار رہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا یہ دعا جو ہے نا بار بار ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ دعا گزر چکی ہے والحقنی بالصالحین کے حوالے سے۔ حالانکہ آپ اگر دیکھیں تو یوسف علیہ السلام نبی ہے، اور نبی ہونا اس کے لیے بنیادی شرطوں میں سے نیک ہونا، صالح ہونا۔ اب آپ دیکھیں گے اگر جو چین ہے یا جو کہنا چاہیے سیکوینس جو ہے، سیکوینس کیا بنتا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین بالکل آخر میں، پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین، پھر اس کے بعد شہداء، پھر اس کے بعد صالحین۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھ رہے ہیں، تواضع کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا یعنی آپ اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، آپ کے تعلقات ہوں گے، تو پھر جو ہے نا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اسی میں جو ہے نا ہوتا یہی عام طور پہ کہ آپ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا میل جول رکھتے ہیں، گویا کہ آپ انہی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ آپ رہتے ہیں، اور اسی لائف اسٹائل کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، اور بالآخر آپ کا وقت آخر بھی اسی طرح آتا ہے، آپ انہی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب اگر ہم دنیا سے جب جاتے ہیں تو دنیا سے جاتے وقت اگر کوئی نیک لوگ آپ کو یاد رکھیں، ہاں بھئی ایک آدمی تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یا اس طرح سے وہ ہوتا تھا ہمارے درمیان، تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت قسمت کی بات ہے۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ انتقال کر جاتا ہے، تو وہ حصے جہاں پر وہ عبادت کرتا تھا وہ روتے ہیں، وہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ یہاں تہجد پڑھا کرتا تھا۔ یہ مصلی اس کو روتا ہے کہ یا اللہ یہ یہاں پہ تہجد پڑھا کرتا تھا، آج وہ نہیں ہے، اور وہ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، اور یہاں بیٹھ کے یا اللہ وہ دعا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کے یا اللہ وہ جو ہے نا اس راستے سے وہ مسجد کو جاتا تھا۔ یہ راستے، یہ حصے دوسروں پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو والحقنی بالصالحین جو ہم کو بار بار دعاؤں میں مل رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بنیادی طور پر انسان کو چاہیے کیا؟ خلاصہ آپ کا یہی ہے کہ آپ کو دنیا سے ہم جیسے آتے تو ہیں تو سب ایک ہی طرح کے آتے ہیں، لیکن دنیا سے آپ جاتے کس طرح ہیں، یہ اصل ہے کمال۔ جیسے اپنی دنیاوی اعتبار سے آپ نے سنا ہوگا نا، کسی نے کیا کہا تھا کہ دنیا میں کوئی غریب ہو کر آئے تو مسئلہ نہیں ہے، غریب مرے تو پرابلم ہے۔
کیا کرتا رہا زندگی بھر یوں. تو یہ ایسے ہی ہے، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو نیکیوں سے خالی ہوتا ہے، ظاہر انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو جاتے ہوئے ہمارا نام کس فہرست میں ہے، کون سی لسٹ میں اللہ کے یہاں ہے. تو یہ اصل ہمارے لیے سوال ہوتا ہے، اور اصل یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو دیکھیں، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ کب ہو رہی ہے دعا، کن کن مراحل سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے ہیں. بچپن میں جو ہے نا بھائی لے جا کے جو ہے نا ان کو وہاں پہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں. کنویں میں کیوں ڈالا تھا؟ وہ اس وجہ سے کہ بھئی کہ اس کو ماریں گے تو پھر جو ہے نا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، کیونکہ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، ان کو معلوم تھا گناہ کتنی بڑی چیز ہے. لیکن چونکہ دل میں حسد ایسا تھا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حسد اتنی بری بیماری ہے، اتنی بری بیماری ہے کہ آدمی کو جو ہے قتل تک پر آمادہ کر دیتی ہے دوسرے کو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، بھائی بہن میں، یا اپنے کولیگز میں، یا آپ کے جو ہے نا کوئی بھی ایسے کمپٹیٹرز کوئی آپ کے ہوں، آدمی حسد میں اتنا آ جاتا ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے اس کو راستے سے ہٹانا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے. اور آج کل جو ہے نا جیسے عام طور پہ ہم کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی یہ بلیک میجک ہو گیا ہوگا، یہ کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے یہ کرا دیا. یہ سب وہی ہوتا ہے، اس کی بنیاد وہی بنتی ہے. کہیں بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کی بنیاد یہی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، اس نے اتنی ترقی کیسے کر لی، اس کو یہ عہدہ کیسے مل گیا، اس کے بچے اتنے آگے کیسے بڑھ گئے. یہ سب چیزیں جو ہے نا پھر وہ حسد میں چلے آتی ہیں. اور آدمی حسد میں اتنا یہ جلتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آیت نازل فرمائی. حسد، اتنا حسد. اب آپ دیکھیں یہ نبی کی اولاد ہے، اور یہ بھی کم از کم ولی تو ضرور ہوں گے. یہ 11 بھائی جو ہے نا یہ ولی ضرور ہیں، لیکن حسد نے ان کو اتنا اکسایا کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے. اچھا دیکھیں شیطان بھی یہاں پہ کیسے آ رہا ہے. شیطان جب آ رہا ہے نا کس طریقے سے آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے باپ یہ نبی ہیں، ایک نبی کی محبت اور شفقت ہمیں زیادہ چاہیے، اور اس وقت جو ہے نبی کی محبت ہم سے ہٹ کر ایک ہی پر مرکوز ہو گئی، چھوٹے بھائی پر. اس نبی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ سوچا کہ بھئی چلو اس بھائی کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو آٹومیٹک ان کی جو رہی سہی محبت ہے وہ ہم پر ہوگی، ان کی نظر ہم پر پڑے گی. شیطان جو ہے نا ہر آدمی کے پاس اسی کے لیول سے آتا ہے، اسی کے لیول سے اس کو بہکائے گا. بعض مرتبہ ہم نیچے لیول پہ ہوتے ہیں نا تو بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ولی اللہ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی رات دن ان کے ذکر، اذکار، تسبیح، عبادتیں سب کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اتنا ہمیں رشک ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیا بچے ہوئے ہیں یار، ہم رات دن شیطان کے پھندوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ ہوتا ہے، لیکن ان کا امتحان بھی برابر ہو رہا ہوتا ہے. جتنا ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے ہمارے لیول پہ، ان کے لیول پہ ان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے یہ، ورنہ تو پھر تو سب ایسے ہی ولی بنے پھریں گے. یہ شیطان ان کو اسی اس میں چکمے دیتا ہے، ان کے لیول پہ آ کے چکمے دیتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا تلبیس ابلیس کے نام سے علامہ ابن جوزی نے ایک پوری کتاب لکھی. اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے، پوری کتاب کا خلاصہ، کہ شیطان کس پروفیشن کے آدمی کو کیسے بہکاتا ہے. نمازی کو کیسے بہکاتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو کیسے بہکاتا ہے، قاری کو کیسے بہکاتا ہے، تاجر کو کیسے بہکاتا ہے، اور عام آدمی کو کیسے بہکاتا ہے. پھر ان کے بھی لیولز بنائے ہیں. یعنی اس طریقے سے کہ شیطان، یہ لفظ ویسے صحیح نہیں لگتا ہے لیکن حقیقت وہی ہے. کہتے ہیں وہ عالم اس میں سب سے بڑا عالم ہے. شیطان جو ہے نا سب سے بڑا عالم ہے. کیوں کہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہے سب سب کو یاد ہے، اس کو سب معلوم ہے. کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی اس کو نہ معلوم ہو. اب اللہ نے اس کو اتنا تک پاور دیا ہے، وہ یہ آپ کے ذہن میں تک پہنچ جاتا ہے کہ بھئی آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، تبھی تو وہ آپ کی سوچ کو موڑ دیتا ہے. ہم نماز میں کیا سوچ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے. دیکھیں ہم سیکنڈوں میں آپ کو غائب کر دیتا ہے. اور اگر کسی دن نماز میں ہماری تھوڑی توجہ ہو گئی، اس دن احساس ہوتا ہے یار آج تراویح بہت لمبی ہو رہی ہے کہ نہیں. سوچ کے دیکھ لیں آپ، جس دن تھوڑی توجہ ہوئی وہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ایک نعمت بھی ہے، ہو سکتا ہے نعمت بن جائے اللہ کی طرف سے. لیکن ایسے ہی ہے معاملہ، یہ شیطان کی جو ہے نا حرکتیں. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ایک عجیب ہے اٹھان، اور یہاں سے جو ہے نا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے حسد شروع کر دیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس حسد کی وجہ سے ان کو اپنے باپ سے جدا ہونا پڑا. اور پھر رزلٹ کیا نکلا
کنویں میں ڈال دیے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے۔ اب وہ کنویں میں ڈالے گئے، اور جب وہ قافلے نے جو ہے نا اپنا ڈول ڈالا تو قافلے میں جو پھر وہ واپس جب آئے باہر، جب باہر نکال کے لے جا کر ان لوگوں نے جو ہے نا، اچھا پھر یہ جو بیچنے والے تھے لے جا کے انہوں نے وہاں پہ بیچ دیا۔ کہاں پہ؟ مصر کے اندر۔ اچھا یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ جو بھائی تھے نا، بھائی روز آتے تھے خبر گیری کرنے کے لیے، یہ ہے کہ نہیں ہے، زندہ ہے کہ مر گیا، زندہ ہے کہ مر گیا، وہ دیکھنے آتے تھے۔ وہ دیکھا اس دن، ارے یہ تو کوئی قافلہ آیا ہوا ہے باہر والا، تو ان لوگوں نے یوسف کو نکال لیا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے دیکھا بھائی کیا کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یوسف جو ہے یہ کہے کہ بھائی یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمارا غلام ہے، ہمارا غلام ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے، نہیں نہیں یہ ہمیں یہاں ملا ہے، نہیں یہ ہمارا غلام ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کے پیسے بھی لے لیے، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ بھائیوں نے جو ہے نا ایک تو دور بھی کرنا تھا اور جاتے جاتے اس کے پیسے بھی بیچ لیے، یوسف کو بیچ کے پیسے بھی لے لیے۔ اب جو ہے نا ان کو یقین ہو گیا قافلے والوں کو، ہاں یہ غلام ہی ہے، اس لیے جب جا کے ان کو بازار میں بیچنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں غلام نہیں ہوں، میں غلام نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پیسے دے کے خریدا ہے اس کو، یہ غلامی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بات وہاں پہنچی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے ایک اٹھان دیا، اور وہ عزیز مصر کے گھر میں رہے، اور بڑی بڑا گھرانہ، اور رات دن جو ہے نا سرکاری لوگوں کا آنا جانا سب کچھ۔ اللہ نے اتنا حسن دیا تھا کہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسی حسن کی وجہ سے دوبارہ فتنے میں پڑ گئے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا وہ ہم کو معلوم ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دعوت دی برائی کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑی۔ اسی لیے ہم کو بھی چاہیے جہاں کہیں بھی ہمیں نظر آئے کہ بھئی ہم غلط کام کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں، یا شیطان ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یا کوئی گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، تو ایسے وقت سب سے پہلے اللہ کی پناہ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اپنی زبان میں یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے ہمت دے دیجیے، میں کمزور ہوں، یا اللہ آپ بچا لیجیے۔ اور یہ جو ہے نا گناہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ کبھی فائنینشیل گناہ بھی ہوتے ہیں انسان کے، کہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کرتے ہیں کہ بھائی یار اتنے پیسے بچ رہے ہیں، یار مجھے اتنا منافع ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے نا اس طرف سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، رات دن ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ فزیکل جو چیزیں ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، اور اپنی کبھی کوئی گناہ کا تقاضا، کوئی نفسانیت کا تقاضا، پھر انسان کی آنکھوں کا معاملہ، اور انسان کی زبان کو کنٹرول کرنے کا معاملہ، بہت سی چیزیں ایسے وقت میں اللہ کی پناہ میں لے لے سب سے پہلے قال معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے نا دوڑ لگائی دروازے کی طرف، دوڑنا شروع کر دیا جب اس نے بلایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہوا ہے کہ اس نے دروازوں کو لاک کیا ہے، اس کے بعد اس نے گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہی ہیں، کمرے ہی کے اندر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے لاک کر دیا، دروازہ کھل نہیں سکتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جو کام اپنے بس میں ہے، جتنا وہ خود کر سکتے ہیں اتنا کیا، کہ بھئی میرا کام وہاں تک جانا ہے، دروازہ کھلے نہ کھلے وہ میرا کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی شکل میں انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے جو اختیار میں ہے وہ کام کرے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے یوسف علیہ السلام کی سنت سے، کہ بھئی آپ اس ماحول سے ہٹ جائیں، اس ماحول سے نکل جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس جگہ سے نکل جائیں۔ اب یہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے آج کی ہماری زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا موقع نہیں آتا، تو آپ آرام سے سوچ کے دیکھیں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جہاں ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں گے، غیبت شروع ہو جاتی۔ اب اس وقت ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ بھئی آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، آسان طریقہ، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا بھئی ہم روک نہیں سکتے، کسی کو بول نہیں سکتے، اگر بولیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، دلوں میں جو ہے نا خراش آ جائے گی، طرح طرح کے جو ہے نا وسوسے، وہ بھی شیطان کے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی شیطان ہی آپ کو بہلا رہا ہوتا ہے۔ نہیں میاں سنو، خاموش سنو، بس اب شروع ہو گیا تو چلنے دو، تھوڑا سا حصہ تم بھی ڈال دو، ورنہ تو جو ہے نا یہ برا مان جائیں گے، اچھا نہیں ہوگا۔ تو ایسے موقع پہ جو ہے آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، سنت یوسفی یہ ہے کہ بھائی آپ نکل کے باہر چلے جائیں، دوسرے کام میں لگ جائیں۔ آپ روک نہیں سکتے تو آپ اپنا کام کر لیں، اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو دنیا کے اندر کہیں بھی ایسی جگہ اگر ہم پھنس جاتے ہیں کہ گناہ کی طرف ہم جا رہے ہوں تو وہاں سے ہٹ جائیں، یہ آسان تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
اب اس کے بعد آگے چلیں، یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمایا، پھر آپ کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی، اور پھر بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ ساری تفصیلات ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی جب ابا جان سے ملاقات ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے، بھائیوں کے ساتھ بھی تعارف ہوتا ہے، تو وہاں پہ چل کے یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اتنے سال کی شکایتیں ان کے بچائیے، یعنی ڈیکیڈز کی جو ہے نا ان کے پاس شکایتیں ہیں اپنے باپ سے دور ہونے کی، اس کے بجائے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب شیطان کا جو ورغلایا ہوا معاملہ تھا، شیطان نے اکسایا تھا ہم سب کو، ہم شیطان نے جو ہے نا یہ سب معاملہ کروا دیا تھا، سب بھول جائیے ان سب چیزوں کو۔ اور اس کے بعد اللہ کی تعریف شروع کر دی، اور کیا کیسے تعریف کی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو ہے اتنا علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بادشاہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر یہ طاقت دی، یعنی مطلب یہ کہ وہ شروع کر دیا، انہوں نے احسانات گنوا دیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہاں پہ یاد رکھنا ہمیشہ جب کبھی ایسی شکایت کا موقع دل میں آنے لگے تو اس وقت بھی یہی ہے، آسان طریقہ وہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے بیمار ہے آدمی، بیماری میں بھی جو ہے نا کیا کرتا ہے کہ ہم بہت رونا روتے ہیں، او ایسی بیماری ہے، ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیماری ایک ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے جو ہے نا دوسرے سینکڑوں اعضاء کام کر رہے ہیں۔ بہت بڑے ایک جو محدث گزرے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوئی چیز تقریباً کام نہیں کر رہی تھی، وہ ہل نہیں سکتے تھے، کانوں سے ان کو پوری طرح سنائی نہیں دیتا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور جو ہے نا ان کے پیروں میں، اور یہ ان کا ایک بیٹا ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور وہ بیٹا جو ہے نا خدمت کیا کرتا تھا، جو کچھ بھی ان کی دیکھ ریکھ کھلانا پلانا بس وہ یہ ایک کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے شاگرد وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پڑھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا سلام کر کے کہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کہا کہ بالکل بہت اچھا ہوں۔ تو بولے آپ کی طبیعت وغیرہ کہتے بہت اچھی ہے، تو بولے آپ کے پاس کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، سب اچھا ہے؟ بولے میں تم سے بات تو کر سک رہا ہوں، تم نے مجھے پوچھا میں نے جواب دیا، تو اس سے بڑا اور کیا اتنی بڑی اللہ کی دولت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھنا ایک بات دیکھنا، میں ایک بات بتاؤں ذرا، میرا ایک کام کر دینا۔ بولے فرمائیے کیا خدمت ہے؟ کہ میرا بیٹا ہوتا تھا 3-4 دن سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ خود تو جا نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے تھے، اتنے یعنی معذور تھے، ہل نہیں سکتے تھے، کہ میرا بیٹا تھا وہ خدمت کیا کرتا تھا، ذرا دیکھنا وہ نظر نہیں آ رہا کہاں ہے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے بہت تلاش کیا، تو جا کے جو ہے نا بہت دور کے بعد، تھوڑی دور کے بعد جا کے دیکھا تو جو ہے نا اس بچے کی جو ہے ہڈیاں پڑی ہوئی ملی، جانور نے اس کو کھا لیا تھا ان کو۔ تو آ کے انہوں نے کہا کہ میں کیسے بتاؤں، یہ ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کو آ کے واپس بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں ان کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو بیٹا آپ کا تھا وہ ختم مر گیا ہے۔ تو جب جو ہے نا جب واپس آئے تو وہ کچھ نہیں بتایا، تو بولے کیا ہوا؟ تو ہمت نہیں ہو رہی ان کی۔ تو ٹھیک ہے خیریت ہے سب؟ بولے نہیں، ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس انا للہ پڑھ کے وہ خاموش ہو گئے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک یہ لکھا تھا اس کا ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے بس۔ اب پھر وہ اپنا ذکر میں لگ گئے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس کتنی ہی پریشانیاں ہو، اس کے باوجود اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں گے وہ زیادہ ہی ہوں گی۔ پریشانی 1 ہوگی، 2 ہوگی، 4 ہوگی، 5 ہوگی، لیکن اللہ کی نعمتیں اتنی ہوگی کہ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو ذہن میں رکھنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اس کے بعد ہے یہ فاطر السماوات والارض۔ پہلے ہمیشہ اللہ کی تعریف، انت ولی فی الدنیا، یا اللہ آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔